قرآنی واقعات عبرت قرآنی واقعات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نسائی شریف صفحہ نمبر 222 حدیث نمبر 1292 1292. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی، رب تعالی فرماتا ہے اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قرآن کی خوشخبریاں اور عذابات کی وعیدیں. اس پروگرام میں آج قرآن کی خوشخبریوں کے تعلق سے عرض کیا جائے گا. قرآن کی خوشخبریاں ہیں ایمان والوں کے لیے. قرآن کی خوشخبریاں ہیں اعمال صالحہ، نیک اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں، اور اللہ اور رسول کا حکم مانیں. یہ ہیں جن پر عن قریب اللہ رحم کرے گا. اولئک سیرحمہم اللہ. یہ ہیں جن پر عن قریب اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. کن کو خوشخبری سنائی گئی؟ ان ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو جو آپس میں، مسلمان مرد آپس میں دینی محبت کرتے ہیں. وہ اسلامی بہنیں جو آپس میں دینی محبت رکھتی ہیں، اور وہ مسلمان مرد یا عورت جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، جو برائی سے منع کرتے ہیں. وہ مسلمان مرد یا عورت جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن نے خوشخبری سنائی. کیا خوشخبری ہے؟ اولئک سیرحمہم اللہ. یہ ہیں جن پر عن قریب اللہ رحم کرے گا. اللہ کی خاص رحمتیں ان ایمان والوں کے لیے جو دینی محبت رکھتے ہیں آپس میں،
جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، جو برائی سے منع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ان کے لیے کس وقت؟ دنیا میں۔ اللہ کی خاص رحمتیں ان کے لیے نزا کے وقت، اللہ کی خاص رحمتیں انہیں حاصل ہوں گی قیامت کے دن پل صراط پر، جنت میں۔ اور سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مومنوں پر، ایمان والوں پر دنیا میں بھی رحمتیں ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان دیا، کتنی بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، غلام بنایا، نیکی کی توفیق ملتی ہے، یہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ اور آئندہ بھی اللہ پاک اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا، ہمارے گناہ بخشے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی مومنوں پر رحم فرمائے گا سکرات کے وقت، یعنی جب جسم اور روح جدا ہوتی ہے، جسم سے روح جدا ہوتی ہے، بہت تکلیف والا مرحلہ ہوتا ہے، تو اللہ پاک اپنے ایمان والے بندوں پر اس وقت آسانی فرمائے گا۔ اللہ پاک اس وقت ایمان والوں پر رحمت یہ فرمائے گا کہ انہیں شیطان سے بچائے گا اور ان کا ایمان محفوظ رہے گا، قبر میں اندھیرے سے بچیں گے، قیامت میں نام اعمال جب تل رہے ہوں گے اس وقت انہیں شرمندگی سے بچایا جائے گا، اور جب یہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ان کے عیب چھپائے جائیں گے، اور جب حساب ہوگا تو آسان حساب لیا جائے گا۔ قرآن نے خوشخبری سنائی ان ایمان والوں کے لیے جو آپس میں دینی محبت رکھتے ہیں۔ قرآن نے خوشخبری سنائی ان ایمان والوں کو جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جو برائی سے منع کرتے ہیں، جو نماز قائم رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا، دنیا میں، نزا میں، قبر میں، قیامت میں، میزان پر، پل صراط پر، جنت میں۔ اور اللہ کی رحمت، سبحان اللہ، اللہ پاک نے زمین و آسمان کو جب پیدا کیا تو 100 رحمتیں پیدا فرمائیں، اور ہر رحمت زمین و آسمان کے درمیان طے در طے رکھ دی گئی۔ ایک رحمت زمین پر اللہ پاک نے نازل فرمائی، اور اسی ایک رحمت کی جلوہ گری دیکھیں کہ والدہ اپنی اولاد پر مہربان ہے، وحشی درندے اپنے بچوں پر مہربان ہیں، پرندے ایک دوسرے پر مہربان ہیں، گھوڑا اپنا پاؤں اپنے بچے سے دور کر لیتا ہے کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک اس رحمت کو دوسری 99 رحمتوں میں ملا کر 100 مکمل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس بے کسی بے دل کو میرے ٹیک لگ گئی، شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا، تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار دیتا واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
اللہ تبارک و تعالی ان ایمان والوں پر مہربانی فرمائے گا، رحمت فرمائے گا، انہیں رحمت و رحم کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ کون؟ جو دینی محبت رکھتے ہیں آپس میں، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو نماز قائم کرنے والے ہیں، نیکی کی دعوت دینے والے ہیں، برائی سے منع کرنے والے ہیں۔ تو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، دینی محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی مسلمان مدد کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ آپس میں دینی محبت رکھنا قرب مصطفیٰ پانے کا ذریعہ ہے۔ دین کی وجہ سے محبت، دنیا کی وجہ سے نہیں، کسی بری نیت کی وجہ سے نہیں، دین کی وجہ سے۔ اس لیے محبت ہے کہ یہ عالم دین ہے، اس لیے محبت ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس لیے محبت ہے کہ میرے آقا کا غلام ہے، اس لیے محبت ہے کہ حافظ قرآن ہے، مبلغ ہے، نعت خوان ہے، نمازی ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے۔ دینی محبت، جو آپس میں دینی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالی جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، بعض لوگوں کے لیے عرش کے گرد کرسیاں لگائی جائیں گی، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح جگمگ جگمگ کر رہے ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے؟ کتنی آنر ہے ان کو، کتنی عزت ہے ان کی، ان کے لیے کرسیاں لگائی جا رہی ہیں، چہرے ان کے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے، اللہ پاک اس کو زیادہ محبوب رکھتا ہے جو اپنے بھائی سے زیادہ دینی محبت رکھنے والا ہے۔ مسلمان آپس میں محبت کریں، ایک دوسرے سے دینی محبت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی دینی کاموں میں معاونت و مدد کرنی چاہیے، اور ایسوں کے لیے قرآن نے خوشخبری سنائی، اللہ ان پر رحم فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، کیا کوئی تمہیں ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ ضرورت تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کوئی تمہاری آپس میں رشتہ داری ہے؟ اس نے کہا رشتہ داری بھی نہیں ہے۔ کہا اس نے تمہارے پر کوئی احسان کیا ہے جس کا بدلہ چکانے جا رہے؟ اس نے کہا نہیں۔ بولے کیوں جا رہے؟ اس شخص نے کہا میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا مجھے اللہ پاک نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تمہیں بتاؤں اس شخص سے محبت کرنے کے سبب اللہ پاک تجھ سے محبت فرماتا ہے۔ مسلمانوں سے آپس میں محبت اور دینی محبت، بے رشتہ دار ہے جب تو محبت ہو ہی جاتی ہے، بھائی کوئی احسان ہے، کوئی ضرورت ہے، اس سے کوئی طمع ہے، کوئی لالچ ہے، کوئی بزنس ہے، کوئی امید ہے، پھر تو محبت ہوتی۔ دینی محبت، اللہ کے لیے محبت، اس کے حبیب کے لیے محبت، نیکی کی دعوت دینے کے لیے محبت، اور دینی محبت جب ہوتی ہے بندے کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کے کمال ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے وہ اپنے بھائی سے دینی محبت کرے۔ اپنے بھائی سے دینی محبت محبت الہی کا ذریعہ ہے۔ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میں نے اس سے قرآن سیکھنا ہے، میں نے اس سے نعت سیکھنی ہے، میں نے اس سے بیان سیکھنا ہے، میں نے اس کو نیکی کی دعوت دینی ہے، میں نے اس پر انفرادی کوشش کر کے اس کو قافلے کے لیے تیار کرنا ہے، اس کو میں نے انفرادی کوشش کر کے مدرسۃ المدینہ بالغان کے لیے تیار کرنا ہے، جیسے دعوت اسلامی کے مبلغین کرتے ہیں۔ میں نے اس کو تیار کرنا ہے کہ آپ عالم دین بن جاؤ، انفرادی کوشش کر کے اس کے بچوں کو دعوت اسلامی کے دینی اداروں میں داخل کرا کے حافظ قرآن بنانا ہے، عالم دین بنانا ہے۔ دینی محبت
دینی تعلق، جس سے دینی تعلق ہے تو یہ دینی تعلق مسلمانوں کا آپس میں اللہ کی محبت کا ذریعہ، رسول پاک کی محبت کا ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھیں، بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، فرماتے ہیں انسان کا محبت و مہربانی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ اللہ کو ماننے والا ہے، یہ عاشق رسول ہے، اس کو محبت سے دیکھیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو خوشخبری والی آیت میں نے شروع میں تلاوت کی سورہ توبہ کی، اس کے تحت لکھا کہ کسی مسلمان کو مسلمان سے دلی دشمنی نہیں ہوتی، دلی طور پر دشمنی نہیں ہوتی، یہ دل کا میل کچیل ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی محبتیں مرنے سے ختم نہیں ہوتی بلکہ باقی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ مسلمان، وہ ایمان والے جو ایک دوسرے سے دینی محبت رکھتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے خوشخبری ہے، اولئک سیرحمہم اللہ، یہ ہیں جن پر عن قریب اللہ رحم فرمائے گا۔ تو نیکی کی دعوت دینا، اس کی فضیلت بھی پتہ چلی نا۔ ہم کسی کو اسلام کی دعوت دیں، یہ بھی نیکی کی دعوت ہے۔ ہم کسی کو نماز کی دعوت دیں، یہ بھی نیکی کی دعوت ہے۔ ہم کسی کو روزہ رکھنے کی دعوت دیں، یہ بھی نیکی کی دعوت ہے۔ ہم کسی کو اجتماع کی دعوت دیں، یہ بھی نیکی کی دعوت ہے۔ کسی کو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیں، یہ بھی نیکی کی دعوت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کا کہیں تو یہ بھی نیکی کی دعوت ہے۔ درس دینا تو زبردست نیکی کی دعوت ہے۔ تو خیر، نیکی کی دعوت دینا، اس میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ اسلام کی دعوت دیں، برائی سے منع کریں، سب یہ شامل ہیں۔ کسی کو اچھے عقیدے اپنانے کا کہیں، یہ بھی شامل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کرنے والے بنیں۔ نیکی کی دعوت دیں زبان سے، قلم سے، ہاتھ سے، اپنے اپنے منصب کے مطابق۔ نیکی کی دعوت دینا بھی اس مومن کی صفت ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خصوصی رحمتوں کی خوشخبری سنائی۔ اور نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے منع کریں گے تو دنیا کا نظام درست رہے گا۔ اگر نیکی کی دعوت ہم دیتے رہیں گے، برائی سے منع کرتے رہیں گے تو زمین اور اہل زمین سے مصیبتیں دور ہوتی رہیں گی۔ اور نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے قرآن نے خوشخبریاں سنائی ہیں۔ جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں وہ اتنے خوش نصیب ہیں کہ انہیں صدقے کا ثواب ملتا ہے نیکی کی دعوت دینے پر۔ نیکی کی دعوت انسان دیتا ہے، ہر سینٹنس کے بدلے میں، ہر جملے کے بدلے میں اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جو خوش نصیب نیکی کی دعوت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے کو عذاب دینے میں حیا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نیکی کی دعوت دینا ثواب کا کام ہے۔ اگر ہم عمل نہ بھی کر سکیں، جس نیک کام کا ہم اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں، اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں، اپنے دوست کو کہہ رہے ہیں، اپنے پڑوسی کو کہہ رہے ہیں، اپنے سر کو کہہ رہے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ کو کہہ رہے ہیں، اپنے کلاس فیلو کو کہہ رہے ہیں، اپنے مارکیٹ والے کو کہہ رہے ہیں، اپنے جاننے والے کو، نہ جاننے والے کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، اگر ہم اس پر عمل نہ بھی کریں پھر بھی نیکی کی دعوت دینے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے میں بھی اللہ پاک کی رضا ہے۔ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، ان کے جسم
اللہ چاہے گا تو مرنے کے بعد قبر میں بھی تر و تازہ رہیں گے. سبحان اللہ. اور جو سعادت مند مسلمان نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے لاکھوں مبلغین اور مبلغات نیکی کی دعوت دیتے ہیں، بیان کے ذریعے، درس کے ذریعے، ملاقات کے ذریعے، انفرادی کوشش کے ذریعے، اجتماعی کوشش کے ذریعے، اسلامی بھائی 12 دینی کاموں کے ذریعے، اسلامی بہنیں 8 دینی کام کے ذریعے. دعوت اسلامی تو ہے ہی نیکی کی دعوت کی تحریک. اور امیر اہل سنت نے ہمیں جو مدنی مقصد دیا ہے وہ ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اور نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنے والے اتنے خوش نصیب ہیں کہ قیامت کے دن انہیں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ ہمیں نیکی کی دعوت دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، ایک ہے نیکی کی دعوت دینا اور ایک ہے برائی سے منع کرنا. نیکی کی دعوت دینا یہ قدر آسان ہے، برائی سے منع کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے نا اس کی نسبت. تو بالکل برائی سے بھی منع کرنا چاہیے. تو نیکی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے بھی منع کرنا ہے. صحابی رسول نے ایک موقع پر فرمایا کسی جاندار کی موت کے بجائے مجھے اپنی موت پسند ہے. سننے والوں نے گھبرا کر کہا حضرت ایسا کیوں؟ فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں جیتے جی ایسا زمانہ نہ دیکھوں میں جس میں نیکی کی دعوت نہ دے سکوں، برائی سے نہ منع کر سکوں. اگر ایسا ہو تو ایسے زمانے میں کوئی بھلائی نہیں ہے. تو قرآن نے خوشخبریاں سنائیں ان ایمان والوں کو جو آپس میں دینی محبت رکھتے ہیں. قرآن نے خوشخبری سنائی ان ایمان والوں کو جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں. اور ایسوں کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ ہیں جن پر عن قریب اللہ رحم کرے گا. اللہ قرآن کی محبت عطا فرمائے اور پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآنی واقعات عبرت